کرایہ دار جو واٹ لگاتے ہیں, بچوں نے وائٹ بورڈ بنایا ہوتا ہے دیواروں کو, کیلیں ٹھوکو اس میں ایسی کی تیسی کر کے, جب زیادہ غصہ آئے وہ نکال دے تو نکل کے دوسرا لے لو, کرائے پہ تو ہر جگہ گھر مل جاتے ہیں. تو وہ خوش رہے گا, خوش. اور آپ نے دوسرا انعام کیا بتایا, جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع لہ شملا, ساری ٹینشنیں اللہ جمع کر کے ایک پوٹلے میں بند کر دیں گے, اس کو بتا دیں گے تیری یہ 2-4 ٹینشنیں, اس سے زیادہ دنیا کے غم بھی اس کے 2-4 ہی ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. ایک کمارے کو غم ہوگا جو میرا بیان سنتا ہے میری شادی ہو جائے, بس ٹوٹل غم, ٹوٹل پوٹلے میں یہ 2-4 ہی غم ہیں اس کے. دنیا دار آدمی کے غم ایک تو بہت بڑا پوٹلا ہے اور وہ بھی کیا ہے, بکھرا ہوا ہے, اور اس کے 2-4 اگر ہوں گی بھی تو وہ ایک پوٹلے میں جمع لہو, اللہ اس کو کیا کر دے گا, جمع. یار بس ابا بیمار ہیں اور کوئی خواہش نہیں ہے, ابا ٹھیک ہو جائیں. خواہشات کیا ہو جاتی ہیں, محدود, زیادہ لمبی چوڑی خواہشات ہیں ہی نہیں دنیا میں, مسافر خانہ ہے بھائی. وجمع لہ شملا, اور آپ نے فرمایا وآتتہ الدنیا وہی راغمہ, پہلے والے کی حالت کیا تھی, سب کچھ کر لیا, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی, وہی تھا نا, ملا پھر بھی نہیں. فرمایا اس کے پیچھے دنیا آئے گی, ناک رگڑتے ہوئے ذلیل ہو کے آئے گی, یہ دنیا کو لفٹ نہیں کرائے گا. اس حدیث کا مطلب سمجھنا ہے نا, اہل اللہ کی زندگیاں دیکھو, ہم نے دیکھی ہیں, ایسے رزق کے دروازے کھلتے تھے ان کو. ہمارے حضرت کے پاس جب نوٹوں کی گڈیاں آتی تھی نا, جب رزق کے دروازے کھلے, حضرت سے گنا نہیں جاتا تھا, کیونکہ حضرت کا ٹائم بڑا قیمتی تھا. گنتے تھے, یار یہ کیا مسئلہ ہے یار, کئی دفعہ نا 2-3 نوٹ گن لیتے تھے, پھر کہتے تھے بس وہ دے دینا جتنے بھی ہیں. اور آپ کے پاس آئے, بیٹھ کے یوں کر کے نا 6 دفعہ تھوک لگا کے, یار یہ پھر لائٹ میں دیکھ رہا ہے. ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا, کوئی اس کو جانتا نہیں ہے, بہت پرانی بات ہے اس لیے غیبت نہیں آئی. وہ اتنا کنجوس دکاندار تھا, اس کا نام بنیا رکھا ہوا تھا لڑکوں نے. اس وقت چونی اٹھنی بھی چلتی تھی, چونی چارہ نے نا 1 روپے کا 1/4. ہمیں یاد ہے, ہم کوئی چیز خریدنے آتے نا چونی, تو وہ چارہ نے کو نا یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا تھا کہ نقلی تو نہیں ہے. ابے چارہ نے کہاں سے کوئی نقلی چھاپے گا یار, اتنا دیکھ رہا ہوتا تھا یوں کر کے نا اس کو. اس کا نام لڑکوں نے رکھ دیا تھا بنیا, ٹھیک ہے نا. تو ایسا دل میں ہوس, ایسی ہوس, گن رہے ہیں بیٹھ کے بار بار. تو ہم نے دیکھا ہے, تو نبی نے فرمایا آتتہ الدنیا, دنیا اس کے پاس آئے گی, اور یہ استغنا کے ساتھ, وہی راغمہ, یہ دنیا کے پیچھے ناک نہیں رگڑے گا, دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑے گی, ذلیل ہو کے آئے گی اس کے پاس, اور یہ لفٹ نہیں کرائے گا, محبت نہیں دے گا اس کو. اکرام تو کر لے گا, عزت تو دے دے گا کہ بھئی آ رہی ہے آنے دو, محبت نہیں کرے گا اس سے. وہ بھائی ہم فنا چیزوں سے دل نہیں لگاتے. پلاٹ مل گیا ہے بحریہ ٹاؤن میں, اچھی بات ہے ماشاء اللہ, نہیں ملا کوئی بات نہیں, اور مل گیا زیادہ تھوڑی دل لگانا ہے اس کو لفٹ تھوڑی کرانی ہے زیادہ, ہر وقت اسی پر. آپ کو پتہ ہے میرے 3 پلاٹ ہیں بحریہ ٹاؤن میں, آپ کو پتہ ہے میرا گھر بن گیا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ہے, آپ کو پتہ ہے وہ ہے, ہر وقت پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے دل کا سکون چاہتے ہو تو اس دنیا کو دل سے جھٹک کے نکال دو, ایسی کی تیسی, ٹھیک ہے. اور ہدف کس کو بناؤ, آخرت کو, اور اس میں یہی ہے گناہوں سے بچو بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مجھ سے مسافہ نہ فرمائے, لوگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا بھائی, صدقہ فطر کس شخص کو دینا بہتر ہے, غریب آدمی کو. اگر کسی شخص کی سیلری کم ہونے کی وجہ سے آج کل کے حساب سے ضرورت پوری نہیں ہوتی, اگر اس کے پاس 70-80 ہزار روپے جمع نہیں ہوئے ہیں, سونا چاندی بھی نہیں ہے, کوئی الگ سے پراپرٹی بھی نہیں ہے, تو اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں. پبلک لیجنڈ ادارے پر, کمپنی پر حکومت کی طرف سے لازم ہوتا ہے کہ اپنے مالی بہت لمبا سوال ہے, اتنا لمبا سوال اب میں یہاں پڑھوں گا لوگ ٹینشن میں آ جائیں گے بعد میں. کن وجوہات کی بنا پر عورت اپنے شوہر سے ڈیورس لے سکتی ہے؟ اگر عورت کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا کسی معقول وجہ سے ناممکن ہو گیا ہے, معقول وجہ سے, معقول وجہ یہ نہیں کہ کہیں کوئی اور اچھا لگ رہا ہے یا یہ کہ آمدن کم ہو گئی. معقول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنے اخلاق شوہر کے خراب ہو گئے ہیں کہ اب گزارا, بعض میاں بات بات پہ فحش گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, تو اور ایسی وہ عورت خود فیصلہ کرے گی کہ اللہ کی حدود پہ قائم رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے, ڈپریشن میں جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ طلاق کا مطالبہ کر لے تو جائز ہے,
باقی طلاق ہوگی اس وقت تک نہیں جب تک شوہر دے گا نہیں. یہ کورٹ نہیں کر سکتی یہ کام. کورٹ کی ڈیورس ہے نا, یہ ڈیورس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. آج کل جو عدالتوں میں خلا کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں ان میں 90% کالعدم ہے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ ڈگری معتبر ہوتی ہے. تو کورٹ سے جب بھی کوئی خلا کی ڈگری لے گا پہلے اس کو مفتیوں سے پوچھے گا کہ یہ خلا صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اچھا بھائی, اگر کورٹ کی طرف سے بیوی کو طلاق ملے گا تو بیوی شوہر کے نکاح میں نہیں رہتی ہے. اگر شوہر نے کورٹ خلا نامے پہ سائن نہیں کیے تو عورت نے اگر خلا لیا تو پہلے مفتیان کرام سے پوچھے کہ یہ خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, ورنہ اس کا پرانا نکاح باقی ہوگا. شادی سے پہلے میڈیکل چیک اپ کروانا, اگر بھائی اگر آج کل یہ بڑا رواج ہو رہا ہے شادی سے پہلے لڑکا کا بھی میڈیکل چیک اپ, لڑکی کا بھی میڈیکل چیک اپ, تو نکاح کو خام خام میں اپنے اوپر نہ پابندیاں نہ لگاؤ. اگر پہلے سے خطرہ ہو کسی کے بارے میں, خاندانی مسئلہ چلا آ رہا ہے, پھر تو ٹھیک ہے, لیکن نارمل اس میں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے. تو کوئی اگر فیملی کا کوئی ہسٹری ہے پہلے سے پتہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو احتیاط کریں, ورنہ نارملی یہ کام نہ کریں. بینک کے ملازمین کی تنخواہ سود سے پاک ہوتی ہے, یعنی بینک کے ملازم کی تنخواہ تو سود سے پاک ہوتی ہے, مگر پھر بھی ہوتی اس لیے حرام ہے کہ سودی کام کو لکھنا, اس پہ گواہ بننا, یہ ناجائز ہے. اس ناجائز کام کے بدلے میں تنخواہ دی جا رہی ہے اس کو. مثال کے طور پر آپ نے کہا فلاں کی چیز اٹھا کے لے آؤ, اس کے بدلے میں تمہیں اپنی حق حلال کی آمدن سے 50 روپے دوں گا. تو آپ دے تو حق حلال سے رہے ہو, لیکن جس کام کے بدلے میں دے رہے ہو وہ کام کیا ہے, ٹھیک نہیں ہے, تو اس کے لیے وہ حرام ہوگی. تو بینک میں جو سودی بینک میں جو لوگ جاب کرتے ہیں اور سود میں انوالو بھی ہوتے ہیں, ان کی آمدن کو سودی نہیں کہیں گے, حرام کہیں گے. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی, بینک میں کام کرنے والا مسجد یا فلاح اداروں میں چندہ ادا کرے تو اس کو نہیں چاہیے کہ چندہ دے اگر سودی بینک میں ہے. میرے بھائی, چوتھی شادی کا کیا مطلب؟ انہوں نے کوئی اپنا پرسنل مسئلہ ہے, یہ کوئی پرسنل ہے بیچارہ, کوئی اس کو کوئی مل نہیں رہی. میں صدقہ اور زکوٰۃ دونوں دیتا ہوں, کیا صدقہ کم کر کے زکوٰۃ بھی بعد میں پڑھوں گا, اتنا لمبا چوڑا خط ہے کیا لکھا ہوا ہے, کیا صدقہ کم کر کے زکوٰۃ دے دیا کروں؟ جی ہاں, صدقے میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں احتیاطاً, تاکہ کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو وہ پوری ہو جائے. فطرہ دوبارہ دینا ہے, پہلے کشمکش سے, اچھا کشمش سے کم دیا تھا, کشمش سے دیا تھا, کسی اور چیز سے دے دوں؟ سبحان اللہ, 6 دفعہ دے دیں آپ, 1 دفعہ دینا فرض ہے, باقی دیتے چلے جائیں. ہر مہینے میں صدقہ نکالتا ہوں, کیا یہ صدقہ ان مدرسے کے محتمم کو بھی دے سکتا ہوں جن سے مجھے دنیاوی فائدہ بھی ہو؟ بھئی ایسی جگہ جائیں جہاں دنیاوی مفاد نہ ہو, تاکہ ثواب بالکل خالص رہے. مدارس کو دیا کریں زکوٰۃ, جو صحیح مدرسے ہیں. میری 5 بیٹی اور 1 بیٹا ہے, دعا کریں اللہ ان کے نصیب اچھے رہے اور صحت میں, دل سے دعا ہے جی. میری 2 ماں کا, بھائی ہمارے یہ بھانجے ہیں نا, ان کے چچا انور صاحب, چچا نہیں ان کے ابو کے چچا انور صاحب ماڑی پور میں, ہماری بھی بڑی دوستی تھی, ان کا بھی انتقال ہو گیا, ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے. میرا 2 ماہ کا بھتیجا بیمار ہے, رات بھر روتا ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے, دل سے دعا ہے جی. دیکھو مائیں کو بچے جب تنگ کرتے ہیں نا, روتے ہیں, ٹینشن دیتے ہیں, تو ماں مایوس نہ ہوا کرے, اس پہ بہت اجر ملتا ہے. مسلمان ماں جب بچہ پالتی ہے نا تو اپنی اولاد سمجھ کے تو پالے, اللہ کی مخلوق سمجھ کے پالے. علماء کہتے ہیں ایک ایک قطرہ جو دودھ پلاتی ہے نا ماں, ہر گھونٹ پہ اللہ ماں کو نیکیاں دیتا ہے, ہر گھونٹ پہ. حالت حمل میں عورت کی موت ہو جائے تو یہ شہادت ہے. کیوں؟ اس نے اللہ کی مخلوق کو پیٹ میں اٹھایا تھا جننے کے لیے, اور یہ اس کی موت کا ذریعہ بنی. تو ہمارے نبی نے تو اس پہ بڑے فضائل سنائے ہیں. آج عورتیں مصیبت پیدا ہو گیا, کم بخت اور کم ٹینشن تھی, ایک عذاب بھی, اور پھر منہ کے ابا کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں. ایک پہلے ٹینشن کم تھی, جو ایک عذاب پھلتر کی طرح لگا دیا, اس کو پکڑا نہیں, پکڑ اس کو. اور پھر بچوں کو ڈائلاگ, تیرے منہ توڑ دوں, تیرے دانت توڑ دوں, اللہ کرے تیری زبان کاٹ دوں میں, ایسے کہہ رہی ہوتی ہیں نا. اللہ کرتا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ تیری زبان کاٹ دوں میں, تیرا گلا دبا کے تجھے مار دوں. پھر بچہ پھر لگائیں گے تھپڑ, وہ اور چیخے گا, پھر اور تھپڑ لگائیں گے اور چیخے گا, پھر کہیں گے کم بخت رک تو رہا ہی نہیں ہے. پھر کوشش کریں گی پیار کرنے کی, اس طرح چپ ہو جا. تو بچے ہوتے ہیں غیر مقلد, حقیقت ہے. وہ کیا کہتے ہیں, دلیل سمجھنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے اور مانگتے کیا ہیں, دلیل.
ان کو آپ شرافت سے کوئی بات سمجھاؤ ان کی کھوپڑی میں نہیں آتی. وہ بس وہی ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان شروع میں غیر مقلد ہوتے ہیں, بچہ جب ہوتا ہے پھر وہ دیوبندی بنتا ہے جب بڑا ہوتا ہے. دیوبندی میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہمیں تو اللہ نے علم نہیں دیا, لیکن تھوڑا اس میں یہ کرنٹ ہوتا ہے کہ بھئی ہم ایسا مقلد بھی نہیں بننا کہ بس جو مرضی بولتا رہے, ایسے بدعتوں میں بھی نہیں آنا. پھر جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ براڈ مائنڈ, اب سب ٹھیک ہے جانے دو یار, تو وہ کیا بن جاتا ہے, وہ بریلوی بن جاتا ہے. پھر کہتا ہے یار یہ بھی 40واں بھی ٹھیک ہے, تیجا بھی ٹھیک ہے. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ نا اس کا ظرف تو کرنٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور ظرف بڑا ہونا. وہ پھر کہتا ہے جوڑ پیدا کرو یار, وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک. شروع میں کرنٹ بہت ہوتا ہے. تو بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, مانتے نہیں کسی کی بات. تو ماؤں کو چاہیے یہ جو بچوں کی ٹینشن ہے یہ ثواب کی چیز ہے, اللہ آپ کے گناہ معاف کر رہا ہے. بچے نمازوں میں تنگ کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھنے دیتے. مجھے یاد ہے ہماری چھوٹی بچی, ہم نے افطاری کا دسترخوان لگایا, میرے گھر والوں نے پورا دسترخوان بچھا کے شربت مربت لا کے پورا تمیز سے, بچی اس میں فروٹ چاٹ میں بیٹھ گئی. وہ چھوٹی بچی تھی, وہ دیکھ ہی نہیں رہی کہ پیچھے, وہ سمجھتی کرسی ہے. اب ماؤں کو تو غصہ آتا ہے نا, ہمیں ہنسی آتی ہے. ہمیں تو بچوں فروٹ چاٹ میں وہ مزہ نہیں ہے جو بچوں کی ایسی حرکتوں میں مزہ ہے. لیکن عورتیں کہتی ہیں مرد پالتے نہیں ہیں نا, ان کو یار ہے, جب پال کے دیکھو تو پتہ چلے گا. تو لیکن جو ٹینشن بچے دیتے ہیں بھائی, اس ٹینشن میں ثواب ملتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز میں تنگ کر رہے ہیں, پڑھتے رہے نماز, ان کو گھومنے دیں دائیں بائیں, جو مرضی کر رہے ہیں کرنے دیں. تو چھوٹے چھوٹے, کل ہماری وہ چھوٹی بچی نہیں چھٹانکی جس کی میں نے زیارت کرائی تھی, اذان ہوئی فجر کی, ایک دم اس نے ہاتھ اٹھا لیا نا, ایسا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. پھر اس نے دیکھا بھائی سب دوپٹہ لے لیتے ہیں, تو سر پہ ہاتھ رکھ لیا اس نے, ایسے کر ایسے ہاتھ رکھ لیا یوں. تو بچوں کو تو جو بڑوں کو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہی تو بچوں کی رونق ہے گھر کے اندر. تو عورتوں کو چاہیے ان بچوں کو ثواب سمجھ کے پالا کریں. اس پہ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو پالا تھا نا, کیسا اللہ نے ان کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے. اگر وہ کہتی ہیں اللہ نہیں مجھے نہیں چاہیے اولاد, تو نے بغیر شوہر کے بھی دے دی پھر بھی نہیں چاہیے مجھے, ایکچولی جیسے آج کل عورتیں کر رہی ہوتی ہیں, اصل میں یہ بچے اور یہ ہسبینڈ یہ پرانے, ایکچولی ایجوکیشن پہلے کمپلیٹ ہو جائے, پھر ہم نے کنٹری کے لیے پھر یہ کرنا ہے, پھر ہم نے یہ کرنا ہے, پھر میں ایجوکیشن کے لیے یورپ جاؤں گی, پھر میں امریکہ جاؤں گی, پھر میں وہاں یہ کروں گی, پھر وہاں کروں گی, سب کچھ کر لیا, اب مجھے فون کرتی ہیں کوئی رشتہ ہی نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں بھائی جب آپ کی شادی کی عمر تھی تو آپ نے قوم کے لیے قربانیاں دیں, اب قوم آپ سے شادی کی قربانی نہیں دے گی, کیونکہ قوم کو بیوی چاہیے, کسی کی نانی. بولو, مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ جملہ کہنا, لیکن خواتین کو غیرت دلانے کے لیے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, غیرت دلانے کے لیے. اب بیچاری کسی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو بھی کر لینی چاہیے شادی اس سے, لیکن لڑکے کہاں کرتے ہیں. مرد سب سے پہلے بیوی میں, عورت میں اٹریکشن دیکھتا ہے, کہہ رہا ہے ایجوکیشن بھی ہے وہ دوسرے درجے میں, اور یہ اس کو حق بھی ہے, اس کو اللہ نے منع تھوڑی کیا ہے. وہ کہے گا یار میں ڈاکٹر سے کروں اور وہ اس عمر میں مجھ سے اتنی بڑی ہو, وہ تو میں نے ڈاکٹر کوئی مارکیٹ میں کم تھوڑی ہے, علاج کرانا ہوگا پڑوس میں چلا جاؤں گا کلینک میں. لیکن میڈیا یہ بات عورتوں کو سمجھا نہیں رہا ہے کہ لڑکی کے لیے سب سے پہلے اس کا گھر بسانے کی فکر کرو, ایجوکیشن بھی کراؤ مگر وہ اس کے بعد ہے. تو یہی مسئلہ ہو رہا ہے آج کل. مغرب افطار کے 10 منٹ بعد ہوتی ہے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بھی یہ عمل تھا؟ ہم نے سنا ہے کہ جو لوگ مکروہ ہو جاتی ہے. بھائی ایسا ہی ہوتا تھا. اب ظاہر ہے کچھ افطار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو نہیں دیا نا کہ فوراً ایک کھجور کھاتے ہی نماز پڑھ لو, تو سہولت ہے. اس میں 2 طریقے ہو سکتے ہیں, یا تو ایک کھجور سے افطار ہو اور فوراً مغرب کی نماز ہو, پھر جا کے آپ کھانا کھا لیں. بعض علاقوں میں یہ طریقہ رائج ہے, بعض گاؤں دیہاتوں میں ہم نے دیکھا ہے مسجد میں ہی لوگ آتے ہیں, کھجور کھایا, نماز پڑھے اور پتلی گلی سے نکل لیے. اور دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ افطار میں تھوڑا ٹائم دیا جائے, کیونکہ کرتے ہی نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے یاد. 5 منٹ کا ٹائم دیا, 2 نوالے لیے اور ایسے دسترخوان کو نا حسرت سے دیکھتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کہ یار کیا کر رہی ہے میرے ساتھ نا ظلم. اس چکر میں لوگ جماعت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو 10-15 منٹ میں کمر سیدھی ہو جاتی ہے انسان کی.